بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور سنسنی خیز کہانی لے کر حاضر ہوں۔ نئی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے بٹن کو پریس کیجیے۔ شکریہ۔ پیش خدمت ہے پہاڑی کا قیدی۔ ہم اچھے والے اسکول کل جائیں گے۔ عادی کو میں نے پھر ایک دفعہ جھوٹی تسلی دی، البتہ دل میں ایک امید ضرور تھی۔ آج مس رضیہ کے ذریعے میں نے میڈم تک سفارش پہنچائی تھی کہ عادی کو ہمارے اسکول میں ہی داخلہ مل جائے۔ امید کا ایک ٹمٹماتا ہوا دیا میرے اندر جل بجھ رہا تھا۔ اس نے میری بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ ہم لوگ خاموشی سے چلتے ہوئے اس کھلے میدان کے دہانے پر پہنچ گئے۔ سیاہ چادر میں لپٹی مس مہدی مجھے اپنی جانب آتی دکھائی تھی۔ مس مہدی نے پچھلے ماہ ہمارے اسکول کی نوکری چھوڑی تھی۔ ان کو یوں سرے راہ دیکھ کر مجھے خوشگوار حیرت سی ہوئی۔ وہ اسی علاقے میں رہتی ہیں، یہ تو میں جانتی تھی، مگر عادی کی وجہ سے زیادہ آتی جاتی نہیں تھی۔ کیسی ہیں مس مہدی آپ؟ ان کو گلے لگاتے ہوئے میں نے گرم جوشی سے پوچھا۔ عادی خاموشی سے قدرے فاصلے پر کھڑا ہم دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ بالکل ٹھیک، تم کیسی ہو؟ تم نے پلٹ کر خبر ہی نہیں لی۔ ان کی زبان سے ہلکا سا شکوہ ادا ہوا۔ میں جھپٹ کر مسکرا دی۔ بس یہ عادی اتنا بزی لگتا ہے، میں نے عادی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اب ہمارے بجائے گراؤنڈ میں کھیلتے ہوئے بچوں کی طرف اسے سے دیکھ رہا تھا۔ جاؤ عادی، ان سے کہو تمہیں بھی اپنے ساتھ کھلائیں۔ مجھ سے اپنے بیٹے کی آنکھوں میں چھپی یہ حسرت دیکھی نہ جاتی تھی، اس لیے میں نے فوراً کہہ دیا۔ میری بات پر وہ پورے دل سے مسکرا دیا اور ان لڑکوں کی جانب بڑھ گیا۔ اور سناؤ، ابھی تک جاب کر رہی ہو؟ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی۔ میں نے گہری سانس لی۔ جی ابھی تک تو کر رہی ہوں۔ عادی کو کہیں داخل کروایا؟ جی اپنے اسکول میں ہی میڈم سے بات کی ہے، شاید چند دنوں میں اس کا وہیں داخلہ ہو جائے۔ میں نے ان کو یہ بات بتائی کہ میڈم تو کیا کئی دوسرے اسکول بھی انکار کر چکے تھے۔ اگر بتا دیتی تو وہ سمجھتی کہ میرا بیٹا واقعی اب نارمل ہے۔ عادی میں صرف تھوڑی کمی تھی اور مجھے یقین تھا کہ وہ ایک دن عام لوگوں کی طرح زندگی گزار سکے گا۔ مس مہدی سے کھڑے کھڑے چند باتیں کرنے کے بعد میں نے انہیں خدا حافظ کہہ کر موڑی تو عادی مجھے اکیلا گراؤنڈ پار کر کے گھر کی جانب جاتا دکھائی دیا۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ عادی کبھی میرے بغیر کہیں نہیں جاتا تھا۔ عادی کہاں جا رہے ہو؟ پھولتے ہوئے سانس کے ساتھ میں اس کے قریب پہنچی اور اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ عادی تم کیوں رو رہے ہو؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آنسو دیکھ کر میرا دل ڈوبنے لگا۔ وہ روتے ہوئے میرے ہاتھوں کی گرفت سے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ چھڑانے لگا۔ عادی میرا بیٹا کیا ہوا ہے؟ اس کے ہاتھوں کو میں نے مضبوطی سے پکڑتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا۔ چھوڑو مجھے۔ وہ ہاتھ چھڑاتے دبی دبی سسکیوں کے ساتھ رو رہا تھا۔ عادی پلیز بتاؤ مجھے۔ میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ وہ مجھے نہیں کھلاتے، وہ سسکیوں کے درمیان کہہ رہا تھا۔ کیوں نہیں کھلاتے؟ میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں میں لنگڑا ہوں، میں پاگل ہوں اور میرا منہ ٹیڑھا ہے۔ وہ اب اونچی آواز میں رونے لگا تھا۔ عادی میں نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ جھوٹ بولتے ہیں مگر عادی تو نہیں جھوٹ بولتا۔ ماما کھلونے بھی لے کر دے گی۔ اس کا ماتھا چوم کر میں نے اس کے آنسو صاف کیے۔ میری بات پر اس نے رونا بند کر دیا۔ چلو آؤ، اس کا ہاتھ پکڑ کر میں نے پیار سے کہا اور اسے ساتھ لیے اپنے گھر کی جانب چل دی۔ قائد اعظم ہے پاکستان بنایا۔ میں نے عادی کے ہاتھ میں جیسے 10 روپے کا نوٹ تھمایا۔ اس نے فوراً ہی نوٹ پر بنی تصویر کو دیکھ کر کہا۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا اور پھر ان لوگوں پر غصہ آیا جو میرے بیٹے کو ذہنی طور پر معذور سمجھتے تھے۔ کوئی ذہنی طور پر معذور انسان اتنی اچھی طرح شکلیں یاد نہیں رکھ سکتا جیسے عادی رکھتا ہے۔ جتنی دیر ہم دونوں بس میں بیٹھے رہے عادی قائد اعظم کی گردان کرتا رہا۔ بس ہمارے مطلوبہ اسٹاپ پر رکی۔ میں نے عادی کا ہاتھ پکڑا اور نیچے اتر گئی۔ آج ہمارا اسٹاپ اسکول نہیں بلکہ سرکاری ہاسپٹل تھا جہاں سے عادی کی دوائی لینا تھی۔ اس کا انہیلر ختم ہو چکا تھا اور مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ مہینے کے آخری 5 دن تک مجھے فاقے کرنے پڑیں گے، مگر عادی کی بیماری پر مجھے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ سرکاری ہسپتال میں مفت دوائیں ملتی ہیں، مگر وہ پتہ نہیں کون سی جادو نگری تھی جہاں دوائیاں مفت ملتی تھیں۔ میرے بچے کا نہ کہیں مفت علاج ہوا تھا، نہ ہی اسے مفت دوائیاں ملتی تھیں۔ کیمسٹ کے سامنے ایک لمبی قطار کے آخر میں ہم دونوں کھڑے ہو گئے۔ ماما وہ طوطا! عادی نے میرا دوپٹہ پکڑ کر قدرے کھینچا۔ میں نے گردن پھیر کر اسے کو دیکھا۔ کدھر ہے وہ؟ ماما! میں نے
اس نے دور ٹنکی پر بیٹھے کوے کی جانب اشارہ کیا۔ مجھے بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ وہ کوہ ہے بیٹا، طوطا نہیں ہے عادی۔ میں نے اسے سمجھانا چاہا۔ طوطا ہے مما، وہ بزید تھا۔ عادی اس کا رنگ بلیک ہے، طوطا تو گرین ہوتا ہے جان۔ ماما وہ گرین ہے۔ وہ اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔ اچھا بیٹا طوطا ہی صحیح، میں نے ہار مان لی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس نے پھر میرا دوپٹہ کھینچا۔ کیا بات ہے؟ میں نے اس کی جانب چہرہ کیا۔ ماما وہ طوطا۔ اس نے پھر ٹنکی کی طرف اشارہ کیا۔ عادی کو ہر بات دہرانے کی عادت تھی۔ ماما ادھر نہیں ادھر۔ اس کے اشارے کرنے پر میں نے بجلی کی تار کی طرف دیکھا۔ وہاں واقعی ایک طوطا بیٹھا تھا۔ تم وہاں اشارہ کر رہے تھے، میں سمجھی ادھر کر رہے ہو، میں نے شرمندگی سے کہا۔ البتہ دل میں مجھے بہت خوشی ہوئی کہ عادی بہت جلدی سمجھ رہا ہے اور سیکھ رہا ہے۔ ہماری باری آ گئی۔ میں قدرے آگے بڑھی۔ وینٹو لائن کا ایک انہیلر چاہیے، 250 روپے کا ہے، وہ بڑی بے نیازی سے بولا۔ میرا خون کھول اٹھا۔ پچھلے ہفتے تو 150 روپے کا تھا۔ بی بی دنیا بدل رہی ہے، مارشل لا کی وجہ سے قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ اس نے ایک جواز تراشا۔ مارشل لا تو پچھلے سال کے اکتوبر سے لگا ہوا ہے، قیمتیں اب کیوں بڑھی ہیں؟ میں نے تنگ آ کر کہا۔ بی بی لینا ہے تو لو ورنہ دفع ہو جو یہاں سے۔ میں نے بے بسی سے اسے دیکھا، پھر 200 اور ایک 50 کا نوٹ نکال کر اس کو تھما دیا اور انہیلر کا لفافہ پکڑ لیا۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جاتے جاتے میں جتانا نہیں بھولی۔ میری بچتوں کے باوجود پیسے تیزی سے ختم ہو رہے تھے۔ خیر اللہ مالک، میں نے سر جھٹکا۔ بس اسٹاپ تک جاتے ہوئے رستے میں جعفر آباد کے ایک مین بازار کا فرنٹ آتا تھا۔ دکانوں اور دکانوں کے آگے سجی ریڑھیوں کو نہایت دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ ماما طوطا لینا ہے، اس نے فرمائش کی۔ عادی کا دماغ خراب ہوتا ہے طوطے سے، میں نے اسے سمجھانا چاہا۔ پھر بلی لے لیں، وہ بہت ضد کر رہا تھا۔ بلی بھی بیمار کرتی ہے، میں نے بے چارگی سے کہا۔ پھول بھی نہیں لینے، اس نے نظریں پھول پر ڈالتے ہوئے کہا۔ اس نے نظریں پھول بیچتے آدمی پر مرکوز کیے پوچھا۔ پھول سے بھی تو عادی کو الرجی ہے۔ یکدم میرا دل بے حد اداس ہوا۔ عادی کو جو چیزیں پسند تھی ان سے ان کو الرجی تھی۔ کیا میرا بیٹا ساری زندگی ان چیزوں کو ترستا رہے گا؟ ماما کھلونا لینا ہے۔ کھلونے والے کی ریڑھی کے قریب سے گزرتے ہوئے وہ مچل کر بولا۔ عادی کے پاس گنتی کے صرف 3 کھلونے تھے، تینوں 10-10 روپے والے، 2.5 سال پرانے تھے، جو عادی کو اس کے باپ نے لے کر دیے تھے۔ میرے وسائل میں اتنی گنجائش ہی کہاں تھی کہ میں عادی کو کوئی کھلونا لے کر دے سکتی۔ عادی یہ مہنگے کھلونے ہیں، یہ لے لیں گے تو کھانا ہم کہاں سے کھائیں گے؟ میں عادی کو کچھ دن بعد یہ کھلونے لے دوں گی، پرومس۔ اس نے سر اٹھا کر نہایت شکی نظر سے مجھے دیکھا، پھر یکدم میرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی اپنی انگلی چھڑا لی۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے ماما۔ وہ ناراض ہو کر سائڈ پر کھڑا ہو گیا اور دوسری جانب منہ پھیر لیا۔ میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ آؤ کھلونا لیں۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے پیار کیا، مگر اس کی ناراضگی ختم نہیں ہوئی تھی۔ میں نے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑا اور ریڑھی کی جانب لے گئی۔ اندر ہی اندر میرا دل بار بار ڈوب کر بھر آیا تھا۔ کتنے کا ہے یہ؟ میں نے نسبتاً سستا سا کھلونا اٹھا کر ریڑھی والے سے پوچھا۔ 50 روپے کا بی بی، آدمی نے بتایا۔ عادی نے ایک پلاسٹک کاغذ میں لپٹا کانچ کا ڈیکوریشن پیس اٹھا لیا اور اسے محور ہو کر دیکھنے لگا۔ 25 روپے اتنے سے کھلونے کے؟ نہیں بابا 15 لے لو۔ 20 روپے تو ہماری خرید ہے تو تم کہتی ہو 15 لے لو، وہ ریڑھی والا بڑھامی سے کہنے لگا۔ بہت غصے سے کہنے لگا۔ خٹک کی آواز پر میں نے دہل کر پیچھے دیکھا اور جو میں نے دیکھا وہ میرے اوستان خطا کرنے کے لیے کافی تھا۔ عادی نے جو کانچ کا ڈیکوریشن پیس اٹھایا تھا وہ زمین پر گر پڑا تھا۔ پلاسٹک ریپر کے اندر ہی اندر اس کی کرچی کرچی ہو گئی۔ زمین اور آسمان میری نگاہوں کے سامنے گھومنے لگے تھے۔ عادی تم نے کیا کیا؟ مجھے اپنی آواز کھائی سے آتی ہوئی سنائی دے رہی تھی۔ خانہ خراب کا بچہ، یہ 60 روپے والا گلدان توڑ دیا ہے۔ ریڑھی والے کی بات سن کر میرے رہن سہ اوستان بھی خطا ہو گئے۔ معاف کرو بابا، بچہ ہے، غلطی ہو گئی۔ میں یہ 25 روپے ہی لے لیتی ہوں، پہلے اس کے تو 60 روپے دے دو، وہ بگڑتے تیوروں سے کہہ رہا تھا۔ میں نے مرے ہاتھوں سے اپنے پرس میں سے 60 روپے نکال کر اس کے حوالے کیے اور پھر عادی کی انگلی تھام کر تیز قدموں سے چلتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ شاید عادی کی قسمت میں کھلونا ہی نہیں تھا۔ تھینک یو سو مچ میم۔ میری خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں تھا جب میڈم نے کہا کہ وہ عادی کو اسکول میں رکھنے پر تیار ہے۔ مس رضیہ جیسی سینئر ٹیچر کی سفارش کام کر گئی تھی۔ میں عادی کو لے کر نرسری آئی۔ اس کی ٹیچر مس ناز سے ملی۔
ان سے اس کا خاص خیال رکھنے کا کہا اور پھر عادی کو وہیں بٹھا دیا۔ عادی اب یہ تمہاری کلاس ہے، اچھی والی کلاس ہے ماما۔ ہاں میں مسکرا دی، اچھی والی کلاس ہے۔ اس کا انہیلر تھما کر اپنی کلاس میں واپس آ گئی۔ تمام فکریں پریشانیاں میرے ذہن سے محو ہو چکی تھیں۔ نہایت خوشگوار موڈ میں نے کلاس کو پڑھایا، ان سے سبق سنا اور پھر انہیں کام لکھواتی رہی۔ اگلے 2 پیریڈ بھی اسی طرح ہنستے بولتے گزر گئے۔ چوتھے پیریڈ میں نازیہ میرے پاس آئیں۔ آپ ذرا میرے ساتھ آئیں۔ وہ مجھے بلانے آئی تھی۔ میرا دل یکدم دھک دھک کرنے لگا۔ پتہ نہیں کیوں میری ہر خوشی عارضی ہوتی تھی۔ عادی ٹھیک ہے نا مس؟ ان کے ہمراہ میں نے چلتے ہوئے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ عادی نے فرحان کو مارا ہے، انہوں نے آہستگی سے کہا۔ فرحان نے ضرور کچھ کہا ہوگا ورنہ عادی مارنے والا بچہ نہیں ہے۔ میں نے فوراً اپنے بیٹے کا دفاع کیا۔ مس ناز خاموش رہیں۔ عادی کی کلاس میں پہنچ کر میں نے دیکھا ناراض سا لگ رہا تھا۔ عادی، میں نے اس کی جانب لپکی۔ کیا ہوا بیٹا؟ ماما مجھے دیکھ کر اس نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ عادی تم نے کیوں مارا فرحان کو؟ عادی تو اچھا بچہ ہے، اچھے بچوں کو نہیں مارتے، میں نے اسے پچکارا۔ ماما فرحان کہتا ہے میرا منہ ٹیڑھا ہے، اس نے بھیگی آواز میں بتایا۔ عادی کے ہونٹ پداشی قدرے ٹیڑھے سے تھے جیسے عموماً اب نارمل بچوں کے ہوتے ہیں۔ اس کے قریب کھڑے فرحان کو مخاطب کر کے میں نے کہا، آپ نے عادی کو ایسا کیوں کہا؟ آپ تو بہت اچھے بچے ہیں۔ عادی آپ کا بھائی ہے، اسے دوستی کرو، اس کے ساتھ کھیلا کرو۔ ہر کسی کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، کسی کا مذاق اڑانے سے ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ بات بہت غلط ہے۔ میری بات پر فرحان نے قدرے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ چلو فرحان ہاتھ ملاؤ بھائی سے، میں نے ہولے سے فرحان کا گال تھپتھپا کر کہا تو وہ مسکراتے ہوئے بڑھا اور عادی سے ہاتھ ملایا۔ عادی بھی کھل کر مسکرایا۔ شاباش، اور دیکھو اب کوئی عادی سے نہیں لڑے گا۔ ان دونوں نے فوراً اس بات میں سر ہلا دیا۔ ایک خاموش نگاہ ان پر ڈال کر میں وہاں سے چلی آئی۔ میرے بچے سے کوئی محبت نہیں کرتا، کوئی اس کی پرواہ نہیں کرتا، اس بات میں مجھے کوئی شک نہیں رہا تھا۔ سانس لو اب، اس کے ہونٹوں کے ساتھ انہیلر لگاتے ہوئے عادتاً میرے منہ سے یہ فقرہ نکلا۔ وہ آہستہ آہستہ سانس اندر کو کھینچنے لگا۔ جب دوائی اس کے گلے تک پہنچی تو میں نے انہیلر ہٹا کر اس کا ڈھکن بند کر دیا۔ جاؤ عادی، منہ دھو کر آؤ۔ روز میں اس کا منہ دھلاتی تھی مگر آج میں اس کی خود انصاری چیک کرنا چاہتی تھی۔ وہ خاموشی سے میرے ساتھ بیٹھا ہتھیلیوں کو دیکھتا رہا۔ میں نے ایک طویل سانس اندر کھینچا۔ آؤ منہ دھلاؤں تمہارا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر میں اسے واش روم میں لے آئی۔ چند منٹ بعد جب اس کا منہ دھلا کر میں اسے سلا چکی تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے پرس میں موجود رقم دیکھی، حالانکہ مجھے اچھی طرح معلوم تھا وہاں کتنے پیسے موجود ہیں۔ 310 روپے دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہوا تھا۔ میں نے ایک تعصب بھری نگاہ عادی کی مصنوعی ٹانگ پر ڈالی۔ یہ ٹانگ قریباً 1.5 سال پہلے عادی کے بابا نے آفس سے قرضہ لے کر اسے لگوائی تھی۔ آفس سے لیا جانے والا قرضہ 7,000 تھا اور گزشتہ 1 برس سے میری اس قرضے کو ادا کرنے کی کوشش کے باوجود وہ سود کے باعث وہیں کا وہیں کھڑا تھا۔ گزشتہ 4 مہینے سے میں اس قرضے کے بوجھ کے تلے دبی ہوئی تھی۔ گزشتہ 4 مہینے سے میں قرضے کی ایک قسط بھی نہیں دے پائی تھی۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ پیسے کہاں سے اکٹھا کروں۔ عادی کے بابا کے آفس سے نوٹس پر نوٹس آ رہے تھے۔ وہ لوگ مجھے دھمکیاں دے رہے تھے مگر میری تمام راہیں مسترد ہو رہی تھیں۔ مجھ سے اپنی قلیل تنخواہ کے باعث گھر کے خرچے ہی پورے نہیں ہوتے تھے تو میں قرضہ کہاں سے ادا کرتی۔ سود ادا کرتے کرتے میں نڈھال ہو چکی تھی۔ تمام رات بے چینی سے کروٹیں بدلتے گزری۔ ویسے بھی مجھے 6-6.5 گھنٹے کی مکمل نیند لینی تھی۔ 3-4 برس سے زیادہ عرصہ ہو گیا تھا۔ عادی کی وجہ سے میں کبھی ٹھیک سے نہیں سو پائی تھی۔ اب یوں لگتا تھا کہ مجھے نیند کی بیماری کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہوں۔ عادی پڑھتا نہیں ہے۔ میری پریشانیاں کیا کم تھیں جو صبح اسکول میں مس ناز نے مجھے گھیر لیا۔ ایک تھکی تھکی نگاہ ان پر ڈال کر میں نے کہا، وہ بہت ذہین نہیں ہے مس ناز۔ میرے لہجے میں تھکاوٹ تھی۔ ایک بات کہوں آپ سے؟ وہ قدرے جھجک کر بولی۔ آپ عادی کو کسی اسپیشلسٹ چلڈرن کے ادارے میں داخل کروائیں، وہ عام بچوں کے ساتھ کبھی ٹھیک سے نہیں پڑھ سکے گا۔ ناز، میری آنکھوں میں مرچی سی بھرنے لگی تھی۔ اس کو صرف استھما ہے اور اس کی ٹانگ نہیں ہے۔ وہ ذہنی طور پر معذور نہیں ہے۔ بے شک اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے مگر ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس کا IQ عام بچوں سے کم صحیح مگر مینٹلی ریٹائرڈ نہیں ہے۔ لوگوں کو یقین دلاتے میں اب تھک چکی ہوں۔ ایسے بچوں کو مینٹلی ریٹائرڈ نہیں کہتے، ایسے بچوں کو مینٹلی ریٹائرڈ کہتے ہیں۔ وہ ادھورے سے لہجے میں بولی۔ عادی اب نارمل نہیں ہے۔ جسمانی طور پر لاکھ بیماریاں ہوں، ذہنی طور پر بھی بے شک وہ دوسرے بچوں سے 100 گنا پیچھے ہے مگر اب نارمل نہیں ہے۔ آنسوؤں کا گولہ میرے حلق میں پھنس کر رہ گیا تھا۔
مس ناز نے سر ہلایا۔ مجھے معلوم تھا انہوں نے میری بات پہ یقین نہیں کیا، مگر گھر پہنچ کر میں نے پہلی دفعہ عادی پر غصہ کیا۔ تم پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ جب اس کو اپنے سامنے کرسی پر بیٹھ کر میں نے قدرے غصے سے کہا تو وہ سہم کر مجھے دیکھنے لگا۔ تم پڑھتے نہیں ہو اور لوگ کہتے ہیں کہ عادی اب نارمل ہے، میری بات پر کوئی یقین نہیں کرتا۔ میں ڈاکٹرز کی رپورٹس بھی دکھا دوں تب بھی وہ یہی کہیں گے کہ عادی پاگل ہے۔ تم پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ آنسو سے میرا گلا بند کر دیا۔ آنسو نے میرا گلا بند کر دیا۔ میں نے آج اسکول میں پڑھا ہے، وہ بے رابطہ انداز میں مجھے بتا رہا تھا۔ میں روتے ہوئے سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ میرے اللہ، میرے بیٹے کا کیا بنے گا؟ میں ان قرضوں اور پریشانیوں میں ہی مر گئی تو عادی کہاں جائے گا؟ I hope you like this video. Please like, share and subscribe to my channel and don't forget the press bell icon.